جس کعبے کی طرف رخ کر کے دنیا بھر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، جسے اللہ نے امن کی جگہ قرار دیا، اسی کعبے پر آگ برسا دی گئی۔ مجنیق سے پتھر اور آگ کے گولے پھینکے گئے اور خانہ کعبہ تک اس حملے کی زد میں آ گیا۔ 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید کی حکومت کے خلاف مخالفت بڑھتی گئی۔ مکہ میں عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور کعبے کے پاس اپنی پناہ بنا لی۔ 63 ہجری میں مدینہ پر حملہ ہوا اور اس کے بعد یزید کی فوج مکہ کی طرف روانہ ہوئی، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ مکہ پہنچ کر حسین ابن نمیر کی قیادت میں شام کی فوج نے مکہ کو گھیر لیا۔ پھر 3 ربیع اول 64 ہجری کعبے کے آس پاس لڑائی کے دوران ایک ایسا حملہ ہوا جس میں کعبے کو بھی نقصان پہنچا۔ کعبہ کا قصوہ اور لکڑی کا حصہ جل گیا۔ مقصد مکہ میں موجود ابن زبیر کی مخالفت کو کچلنا تھا، لیکن گھیرا بندی اور جنگ اتنی شدت سے ہوئی کہ کعبہ بھی اس کی زد میں آ گیا۔ گھیراؤ جاری تھا کہ اچانک یزید کی موت کی خبر مکہ پہنچی۔ 14 ربیع اول 64 ہجری کو یزید کی موت ہو گئی اور اس کے بعد یزید کی فوج نے اپنا گھیراؤ ختم کیا اور واپس لوٹ گئی۔ کربلا کے بعد یہ دوسرا بڑا واقعہ تھا جس نے اموی حکومت کے ظلم کی حدوں کو سامنے لا دیا۔ یزید کی حکومت نے حرم کی حرمت تک کا لحاظ نہیں کیا۔ یہ اس دور کی حقیقت کا آئینہ تھا جب یزید کی حکومت کے سامنے نہ کعبے کی حرمت بچی تھی اور نہ حرم کا امن، اور تاریخ نے یہ بات ہمیشہ کے لیے درج کر دی کہ ظلم جب حد سے گزر جائے تو اس کا انجام چاہے دیر سے ہی آئے مگر آتا ضرور ہے۔